یہ سنیے آپ۔ ہمارے کچھ مولوی وہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں لال مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں جگہ پر کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے کچھ تو شرم کرو مولوی، تو کب تک سرکار کے کھاتا رہے گا؟ خدا مولوی سے بچائے، چونکہ وہ آتا ہے فقہا کہتے ہیں کہ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ جی حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ پہلی بات یہ کہ نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ دعویٰ کیا۔ فوج کی جتنی غلطی تھی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بیان کر چکے ہیں، یہ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ جو میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ 3 جرائم ایسے تھے جو مشرف نے کیے اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ ایک انہوں نے افغانستان کا جو فیصلہ کیا امریکہ کی مدد کرنے کا، وہ فیصلہ غلط تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے آزادی دی میڈیا کو، اور پورا کا پورا میڈیا اس طریقے سے کھلے عام انہوں نے کر دیا، اور اس کے بعد ہی ساری فحاشی ساری غلط چیزیں ہوئیں۔ تیسرے کہ جو انہوں نے آپریشن کیا لال مسجد کا، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جل نمایوں ان سب کے سامنے ہی میں نے بات کی کہ یہ ظلم تھا، اور میرے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی آپ نے سن لیا، جب بھی کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو جتنی بات جس نے کہی ہے اتنی بات اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ نہ میں نے یہ کہا، نہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ کہا کہ فوج کی غلطی نہیں تھی یا فوج نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی۔ جو دعویٰ ہے صرف اس کو فوکس کیا جائے اور اسی کے جواب کو اگر فوکس کیا جائے تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جامعہ حفصہ والے بھی غلطی پر تھے، ان کو اس طریقے سے شریعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور فوج نے جو جواب میں ری ایکٹ کیا وہ ری ایکشن بھی غلط تھا۔ اپنی عوام کو اس طریقے سے اس پہ فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہاں لڑکے بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ بھی شہید ہوئی ہیں، غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے، یہ بھی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کی بھی جانوں کا تحفظ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کیا جائے، اس کو بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان نہ کیا جائے۔ اور جب بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی ملک کے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اور اب تک ہو رہے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا پہلے بھی یہ دعویٰ تھا، میرا بھی پہلے یہ دعویٰ تھا اور اب بھی ہے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئی سوائے مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ کے۔ تو حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف وہ اس بات کی نسبت کیوں کی جو اس نے کہی نہیں ہے؟ نمبر 2، بچیوں کے نام آپ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ آپ پیش کر دیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر 18 نہیں 20 سال پہلے آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل ہونا تو دور کی بات، طبعی موت بھی واقع ہوا ہونا بخار میں یا کسی اور بیماری سے، آپ تحقیق کر کے اس کا نام بھی لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے آپ کو زبانی یاد ہو کہ میرا یہ شاگرد تھا، یہ میرے مدرسے کا بچہ تھا جو 20 سال پہلے جس کا انتقال ہوا۔ اور اگر آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل کر دیا جائے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قیامت تک شاید آپ اس کا نام کبھی بھی نہ بھولیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ درجنوں بچیاں قتل ہوئیں، درجنوں بچیاں شہید ہوئیں، نام ایک کا بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ ماہرنگ بلوچ، اس نے جلسے سے خطاب کیا، پوری ایک مہم چلائی فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، کہ بلوچستان میں اتنے لوگ مسنگ پرسن ہیں۔ اس سے پوچھا جاتا کہ ان کے نام بتاؤ، وہ فوراً نام پیش کرتی، بلکہ جب وہ جلسے میں آئی تھی نا تو پہلے سے اس نے تیاری کی تھی، دعویٰ کرنے سے پہلے یقیناً کی تھی، آپ اس سے پوچھ لیں جا کے، یقیناً اس نے پراپر وے میں تیاری کی تھی کہ تاکہ جب کوئی مجھ سے سوال پوچھے کہ بلوچستان میں کون کون غائب ہے تو میں ان کے نام بتا سکوں، یہ لوگ مسنگ پرسن ہیں، یہ غائب ہوئے ہیں بلوچستان سے جو اب تک نہیں مل رہے ہیں۔ باجوڑ کے مدرسے پہ حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، اس میں بھی تقریباً 17-18 سال ہو گئے۔ اس مدرسے پہ جب ڈرون اٹیک ہوا ہے، مدرسے کے بچے شہید ہوئے ہیں، آج بھی آپ باجوڑ کے اس مدرسے میں جائیں، مدرسے کے اساتذہ سے، منتظمین سے پوچھیں کہ کون کون سے بچے تھے، ان کے نام بتاؤ، ان کے گھر کے ایڈریس بتاؤ، وہ ببانگ دہل اعلان کریں گے کہ یہ بچے تھے، یہ شہید ہوئے۔ آرمی کے اسکول پر حملہ ہوتا ہے پشاور میں، درجنوں بچے شہید ہوئے، ان بچوں کے نام ان کی تصویروں کے ساتھ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ تو میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ پر یہ کچی باتیں بہرحال سوٹ نہیں کرتی۔ ایک تو آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف غلط بات منسوب کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا، جتنا کہا ہے اتنا ہی نسبت کی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دعوے کہ بچیاں شہید ہوئیں، بچیوں کو کڈنیپ کیا گیا، یہ دعوے برائے دعوے ہیں۔ آج لوگوں نے مولانا حلیف جالندری صاحب کا بھی مجھے ویڈیو بھیجی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاسفورس بم استعمال ہوئے اور بچیوں کی شکلیں مصنوعی۔ بھائی یہ پرانا بیان ہے، آپ میرے پرانے بیان سنیں، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں لنڈی کوتل چورنگی میں بیان کیا کرتا تھا، میں نے اس سے بھی زیادہ سخت بیان کیے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا تھا جس میں علماء بھی جس کا شکار ہوئے ہیں، سب کے پرانے بیانات یہی ہیں، لہذا ان بیانات کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ یہ بیان دینے سے پہلے آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر لیتے، اکیلے میں ان سے مل لیتے، ان سے فون پہ بات کر لیتے کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے
مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان اسی وجہ سے آیا ہے کہ ان کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہے, وفاق المدارس سے رابطہ ہے, اسی وجہ سے انہوں نے اس موقع پہ جامعۃ الرشید کی مخالفت نہیں کی, حالانکہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جنہوں نے انہوں نے مخالفت کی ہے. یہ تو مسئلہ تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا. دیکھیں اس وقت بھی جب حضرت مولانا منظور مینگل صاحب, میں نے جب عمران خان کے چند اچھے کاموں کی تعریف کی تھی عمران خان کے دور حکومت میں, تو حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے میرے بارے میں کہا تھا کہ قدوری پڑھانے والا مفتی ہے جامعۃ الرشید میں. میں نے اس کے بیان میں جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ بات کہ میں قدوری پڑھاتا ہوں یا بخاری پڑھاتا ہوں, یہ وہ کرے جو جامعۃ الرشید میں مجھے پڑھاتا ہوا دیکھے. حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے تو مجھے نہیں دیکھا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں, حالانکہ اس وقت بھی میں ہدایہ پڑھا رہا تھا, لیکن میں نے حضرت کے احترام کے ساتھ جواب دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہدایہ پڑھا رہا ہوں. لیکن حضرت آپ ہمارے بڑوں کا احترام کریں, پبلک کو ہمارے بڑوں کا احترام سکھائیں, کیونکہ اگر آپ جیسے بڑے لوگ جب اس طرح سے علماء کو گالیاں پڑھوائیں گے اور علماء کو برا بلا کہلوائیں گے تو پھر کل آپ کے شاگرد شاید آپ کا بھی ادب نہ کریں. یہ ٹرینڈ ہمارے طلبہ میں چلتا چلا جا رہا ہے. رائے کا اختلاف آپ کریں 100 دفعہ کریں, لیکن دلیل کے ساتھ, اور جتنی بات مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی ہے اتنی بات آپ ان کی طرف منسوب کریں. اور آخر میں حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے میں صرف ایک سوال اور پوچھوں گا. میں چھوٹا ہوں وہ بڑے ہیں, لیکن جو انہوں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو گالیاں پڑھوائی ہیں نا, اس لیے میں بولنے کی جرت کر رہا ہوں, ورنہ میری کیا اوقات کہ میں حضرت مولانا منظور مینگل کے بیان پہ میں ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بیلنس بیان کیا, فوج کو بھی برا بلا کہا ہے اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو بھی غلط کہا ہے. آپ یک طرفہ بات کر رہے ہیں, آپ حکومت کو, فوج کو تو ظالم قرار دے رہے ہیں کہ ظلم کے پہاڑ توڑے, لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو غلطی کی اس پہ تو آپ ایک لفظ نہیں بول رہے. کیوں؟ یہ بھی تو ہم آپ سے سوال, ایک آپ کے چھوٹے ہونے کی حیثیت سے سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی مولانا عبدالعزیز صاحب کا مطالبہ شریعت تھا, ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے, تو حضرت کیا آپ کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا دارالعلوم کرنگی والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوری ٹاؤن والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوریاں والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ تو ان کے مطالبے میں اور آپ کی طرف سے جو شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو چاروں طرف سے گھیر کے ان کو پکڑا گیا, آپ نے جب مطالبہ کیا تو کوئی آپریشن آپ کے خلاف نہیں ہو رہا. ظاہر ہے یہی فرق ہے کہ ان کا مطالبے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا, غیر آئینی تھا, بغاوت والا طریقہ تھا ان کا مطالبے کا, اور اس طریقے کو آپ بھی غلط مانتے ہیں, لیکن آپ بیان کر نہیں رہے کہ ان کا طریقہ غلط تھا. آپ کو چاہیے آپ بھی بیلنس بات کریں, حکومت کو بھی غلط قرار دیں اور آپ یہ کہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا طریقہ بھی 100% غلط تھا, اور اگر وہ طریقہ آپ کہتے ہیں صحیح تھا تو پھر آپ وہ طریقہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر اختیار نہیں کرتے خود سے, تو جب مولانا عبدالعزیز صاحب اپنی مدد کے لیے سب علماء کو بلا رہے تھے تو پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم سب پھر برابر کے مجرم ٹھہرتے ہیں. تو پھر صرف حکومت غلط نہیں ہے, ہم بھی غلط ہیں کہ جب ایک آدمی ہم سب کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں, ہم جا نہیں رہے اور ہم اس کے فیور میں بیانات دے رہے ہیں, تو فیور میں بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو فیور میں بیان دینے کی ضرورت تھوڑی تھی, ان کو تو اس وقت افرادی قوت کی ضرورت تھی, تو آپ کیوں نہیں گئے؟ وفاق المدارس والوں نے ان سے فوراً اپنا الحاق کیوں ختم کیا؟ پھر وفاق المدارس والے بھی غلط ہیں. تو ہم ان سب کو صحیح قرار دے رہے ہیں, ایک شخص کو غلط قرار دے رہے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کی اہلیہ کو, اور ان کے اخلاص پہ ہم انگلی نہیں اٹھا رہے. ہم کہہ رہے ہیں ان کا مطالبہ درست تھا اور ان کے اخلاص پہ کو بھی ہم انگلی نہیں اٹھا رہے. ہم کہہ رہے ہیں ان کا مطالبے کا طریقہ غلط تھا, جس کا یہ انجام ہونا تھا جو ہوا ہے انجام, اسی وجہ سے یہ طریقہ غلط تھا. ہم تو پہلے دن سے جس بات پہ قائم ہیں آج بھی ہیں, اور آپ نے جو ایک نئی آگ لگا دی ہے اپنا ایک تازہ بیان دے کے, میرا خیال ہے آپ سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح قرار دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.